السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ تیسری اور آخری غزل ریاض خیر آبادی کی۔ پہلے ہم نے اس سے پہلے پریویس لیکچر کے اندر پہلے کی ویڈیو میں ہم نے 3 اشعار کو اس کے پڑھے، اس کو ایکسپلین کیے، اس کے ڈیفیکلٹ معنی دیکھے۔ آج ہم آگے کی 3 اشعار کو پڑھیں گے اور اس کے ڈیفیکلٹ معنی اور اس کو ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں یہ پہلے ایک مرتبہ ریپیٹ کرتے چلو اس غزل کو، پھر سے آپ کو اس کو غور سے اس کو سننا ہے اور ریپیٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو مشکل لفظ آسانی سے آپ کو روانی سے یاد ہو جائے۔ رونا لکھا نصیب میں اپنی ہی جان کا، شکوہ نہ آپ کا نہ گلہ آسمان کا۔ بازار میں بھی چلتے ہیں کوٹھوں کو دیکھتے، سودا خریدتے ہیں تو اونچی دکان کا۔ کیوں غم نصیب دل کو برا کہہ رہے ہو تم، کیوں صبر لے رہے ہو کسی بے زبان کا۔ میں دل کی واردات کہنے کو کہہ چلوں، یہ ہم آگے سے سٹارٹ کر رہے ہیں تیسرا ہی۔ میں دل کی واردات تو کہنے کو کہہ چلوں، کس کو یقین آئے گا میرے بیان کا۔ افسانہ تم نے کیس کا شاید سنا نہیں، افسانہ تم نے کیس کا شاید سنا نہیں، ٹکڑا ہے وہ ایک وہ بھی میری داستاں کا، ٹکڑا ہے ایک وہ بھی میری داستاں کا۔ دنیا کی پڑ رہی ہے نگاہیں ریاض پر، دنیا کی پڑ رہی ہے نگاہیں ریاض پر، کس وضع کا جواں ہے کس آن بان کا۔ میں ایک مرتبہ یہ 3 اشعار پھر سے ریپیٹ کر دوں جہاں سے ہم نے شروع کیے تھے۔ میں دل کی واردات تو کہنے کو کہہ چلوں، کس کو یقین آئے گا میرے بیاں کا۔ افسانہ تم نے کیس کا شاید سنا نہیں، ٹکڑا ہے ایک وہ بھی میری داستاں کا۔ دنیا کی پڑ رہی ہے نگاہیں ریاض پر، کس وضع کا جواں ہے کس آن بان کا۔ یہ تھی آج کی ہماری تیسری اور آخری غزل۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ پہ غور کرتے ہیں۔ اس میں پہلا مشکل الفاظ جو ہے ڈیفیکلٹ ورڈ وہ ہے میں دل کی واردات۔ واردات کہتے ہیں کسی واقعہ کو، کسی حادثہ سانحہ ہونا، اس کو کہتے ہیں واردات۔ کس کو یقین آئے گا میرے بیان کا۔ افسانہ، افسانہ یعنی کہانی، فسانہ کسے کہتے ہیں، فسانہ تم نے مطلب وہ پرانی کہانی تم نے سنی نہیں۔ کیس کہتے ہیں مجنوں کو، جو عرب کے اندر ایک مجنوں پہلے زمانے کے اندر اس کی کہانی مشہور ہے لیلا مجنوں کی، تو اس کو کیس کہا جاتا ہے۔ مجنوں کو جو نام تھا اس کا کیس تھا نام۔ افسانہ تم نے کیس کا شاید سنا نہیں، ٹکڑا ہے ایک وہ بھی میری داستاں کا۔ داستاں یعنی کہانی۔ دنیا کی پڑ رہی ہے نگاہیں ریاض پر، کس وضع کا جواں۔ وضع کہتے ہیں عادت، طریقہ، کس طریقے کا جوان۔ یہ تھے اس کے 3 مشکل الفاظ کی میننگ۔ آئیے ہم اب اس پہ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر لیں کہ کس کا 3 اشعار کا ایکسپلینیشن کیا ہے، کیا مطلب ہے، شعر میں کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھے کہ ریاض خیر آبادی نے اس غزل کے اندر اپنے غم کو بیان کیا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے غموں کو اس شعر کے اندر پرایا ہے۔ وہ آگے جیسے انہوں نے پچھلے شعر میں کہا تھا کہ میرے دل جو ہے وہ بے زبان ہے، میں اس کا کیوں اس پر ظلم کروں، اپنی مشکلات اور اپنے غم اس پر ظاہر کر کے۔ آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دل کی واردات تو کہنے کو کہہ چلوں، میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میری جو دل کا قصہ ہے اور جو مجھ پہ گزری ہے وہ میں کہنے کو کہہ سکتا ہوں، لیکن کسی کو میرے اس بیان پر اور کسی کو میری اس پہ یقین نہ آئے گا، کسی کو یقین نہ آئے گا میرے اس بیان پہ جو میرے حال پہ گزری ہے، جو میرے دل پہ گزری ہے۔ میں اگر بیان کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں، لیکن لوگوں کو کیا ہوں گا
کہ میرے اس بیان پہ لوگوں کو یقین نہ آئے گا۔ افسانہ تم نے قیس کا شاید سنا نہیں، یہاں پر قیس پہ جو حالات تھے گزرے تھے، یہاں پر اس سے تشبیہ لی ہے انہوں نے کہ میری کہانی اور قیس کی کہانی میں بالکل ملتی جلتی ہے، کہ اس نے بھی جس طرح سے اس پہ جو غم پریشانی اور آلات آئے تھے، بس وہی میری داستان ہے، کہ میری اور قیس کی داستان بالکل ایک جیسی ہے، بلکہ ہم دونوں کی داستان ایک جیسی ہے۔ جو تم نے شاید پچھلے سنا ہوگا قیس کے بارے میں، یہاں شاعر اس سے تشبیہ دے رہے اس سے کہ جس طرح اس پہ غم اور پریشانی آئی ہے، اس طرح میری داستان بھی بالکل اسی طرح سے ہے۔ دنیا کی پڑ رہی ہے نگاہیں ریاض پر، پھر اب جو ہے وہ آخری میں اپنے شعر کا آخری ختم کر کے بتا رہے ہو کہ ریاض پر جو ہے ساری دنیا کی نگاہ کس پہ پڑ رہی ہے؟ شاعر پہ پڑ رہی ہے، کہ کس طریقے کے کس عادت کا اور کس آن بان کا شاعر ہے، کہ اس نے اپنے سارے جو غم پریشانی اور آلات جو ہے اس نے سارا پی لیا، اور اس نے سب برداشت کرتا چلا گیا، تو لوگوں کی کیا ہو رہا ہے، اس پہ نظر پڑ رہی ہے اور اس کی تعریف ہو رہی ہے، اور کس طریقے سے آن بان سے اس نے اپنے پورے اس فسانے کو، اس غم کو اپنے اندر ہی اندر پیتا چلا گیا اور لوگوں پہ ظاہر نہیں کیا۔ یہ تھی اس غزل کی جو مین کنکلوژن، اور جو اس کا مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ جتنے شاعر پر مشکلات اور غم آئے ہیں، اس نے کسی کا شکوہ نہیں کیا، کسی سے اس نے اپنے آپ کو کسی کو گلا کسی کا شکوہ نہیں کیا، بلکہ یہ سارا کا سارا اس نے سب کیا کیا، سارا کا سارا اپنا غم پریشانیاں برداشت کرتا چلا گیا، اور بعد میں پھر اس کو دنیا کی جو نگاہیں پڑ رہی ہے کہ کس طرح سے اس نے اس کام کو حسن خوبی کے ساتھ انجام دیا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی تیسری غزل کا ایکسپلینیشن ہمارا ختم ہوا۔ اگلی بار انشاءاللہ اس کی ہم ایکسرسائز کمپلیٹ کریں گے نیکسٹ ویڈیو کے اندر، ٹھیک ہے؟ جب تک کہ آپ اس کو بار بار دیکھیں اور سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔